واحد مناظرہ ہے جس میں الحمدللہ ہم نے حدیثوں کا شبینہ پڑھا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، حدیثیں بڑی پڑھی ہم نے، اور اس مناظرہ سے بھی 10 لوگوں نے اہل حدیث ہونے کا اعلان کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی بھاگ گئے، ہار گئے، بھائی ہمیں ایسا ہارنا اور بھاگنا اللہ بار بار مبارک کرے، ہم بھاگتے رہے، لوگ اہل حدیث ہوتے رہے۔ بڑا پراپوگنڈا کرنے میں ان کو مہارت ہے۔ اور ان کے جو شیخ ہیں امین اکاڑوی صاحب، جو گستاخ رسول بھی ہیں اور انہوں نے جھوٹی روایات بھی گاڑ رکھی ہیں، انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ امین اکاڑوی صاحب، اللہ خالق و مالک نے مجھے توفیق دی ہے، جو اکاڑویات ہیں اس میں میرے مالک نے مجھے اسپیشلائزیشن کرنے کی توفیق دی ہے۔ آپ کے استادوں کا میرے رب نے مجھے استاد بنایا ہے اللہ کی رحمت سے۔ تو امین اکاڑوی کے ساتھ جب ہمارے علماء کے مناظرے ہوئے، کوہاٹ میں مناظرہ ہوا، تو ایک بہت بڑی جماعت مسجد سمیت انہوں نے اہل حدیث ہونے کا اعلان کر دیا۔ پشاور میں شیخ عبدالعزیز نورستانی کے ساتھ مناظرہ ہوا، انہوں نے فقہ کی عبارت پیش کی۔ یہ مفتی اور شیخ الحدیث اور ان کا استاد المناظرین امین اکاڑوی کہتا ہے اگر یہ تو عبارت دکھا دے تو میری شکست میں لکھ کر دوں گا۔ تو جب انہوں نے ان کی کتابوں سے، انفیو کی کتابوں سے وہ عبارت دکھائی تو اس نے آگے سے گندی گالیاں دینا شروع کر دی۔ اس واقعہ کے شاہد حافظ عبد المنان نورپوری حافظہ اللہ، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ گھر کا مالک اس نے اپنی گن کو جو ہے لوڈ کر کے ماسٹر امین اکاڑوی کے سینے پر تان دیا کہ میں تجھے گولی مار دوں گا، تو بڑا بدبخت آدمی ہے۔ تو ماسٹر امین اکاڑوی کے ساتھ جو ہونے والے مناظرے ہیں، ان مناظروں میں بھی اللہ نے لوگوں کو اہل حدیث ہونے کی توفیق دی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم تو کہتے ہیں تم ہمارے خلاف بولتے رہو، لکھتے رہو اور سوکیانہ جملے کستے رہو، انشاءاللہ جو صاحب بصیرت اور صاحب عقل ہیں وہ اہل حدیث ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ نعمت ہے ہمارے لیے، میں تو ان کو کہتا ہوں نعمت ہے ہمارے لیے۔ تو اس نے یہ بات کہی اپنے بیان میں، یہ تمہیدی گفتگو کے بعد اب علمی نکات کی طرف میں آتا ہوں۔ اس نے یہ بات کہی کہ انہوں نے مسائل جو ہیں مرزا غلام محمد قادیانی سے لیے ہیں۔ تو آج میں بتاؤں گا کہ مرزا غلام محمد قادیانی اور ان کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے اور بڑی محبت ہے ان کی آپس میں۔ مرزا غلام محمد قادیانی، یہ سیرت المہدی ہے، یہ نکال کر دے جی، یہ سیرت المہدی ہے جو مرزے کے بیٹے مرزا بشیر احمد ایم اے نے لکھی ہے۔ یہ سیرت المہدی ہے، قادیانیوں کی کتاب جو مرزا غلام محمد قادیانی کی سیرت پر لکھے جانے والی کتاب ہے اور اس کے بیٹے نے لکھی۔ اس کتاب میں وہ لکھتا ہے دوسرا حصہ اور صفحہ نمبر 49 پر کہتے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی اصولاً آپ ہمیشہ اپنے آپ کو حنفی ظاہر فرماتے تھے اور آپ نے اپنے لیے کسی زمانہ میں بھی اہل حدیث کا نام پسند نہیں فرمایا۔ یہ ان کا اپنا بیان ہے، اس کا بیٹا لکھنے والا ہے کہ میرا باپ حنفی تھا، اہل حدیثوں کو وہ پسند نہیں کرتا تھا، صرف حنفی ہی نہیں تھا بلکہ حنفی بنانے والا بھی تھا۔ یہ ملفوظات کی مجھے پہلی جلد دے دیں، یہاں سے ملفوظات کی پہلی جلد، یہ جلد اول، یہ ملفوظات کی مرزا غلام محمد قادیانی کے یہ ملفوظات ہیں، قادیانیوں کی کتاب ہے۔ لکھتا ہے ہمارا مذہب وہابیوں کے برخلاف ہے، ہمارے نزدیک تقلید کو چھوڑنا ایک قباحت ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں قباحت ہے، ان کے ممدوح اور محبوب مرزا غلام محمد قادیانی صاحب بھی کہتے ہیں قباحت ہے، اور کہتے ہیں آگے لکھتے ہیں ہمارے ہاں جو آتا ہے اسے پہلے حنفیت کا رنگ چڑھانا پڑتا ہے۔ اسے کیا کرنا پڑتا ہے؟ حنفیت کا رنگ چڑھانا پڑتا ہے۔ وہ ڈرم ہے، گند کے بورے ہیں جس میں ڈال کر جو ہے نا اس کو گھماتے پھراتے ہیں تاکہ اس پہ حنفیت کا رنگ چڑھ جائے۔ آج کل کے لوگ جو بگڑے ہیں اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اماموں کی مطابقت چھوڑ دی گئی ہے۔ ہمارے نزدیک ان لوگوں کی تابعداری، ائمہ کی تابعداری کرنے والے بہت اچھے ہیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی حنفی
اور صرف حنفی ہی نہیں تھا بلکہ حنفیت گر تھا، حنفی بنایا کرتا تھا، حنفیت کا رنگ چڑھایا کرتا تھا، اور صرف حنفیت کا رنگ ہی نہیں چڑھاتا تھا بلکہ ملفوظات کی دوسری جلد ہے، ملفوظات یہ ہے جی، جزاکم اللہ خیر، ملفوظات یہ کتاب ہے مرزا غلام محمد قادیانی کے ملفوظات کی دوسری جلد ہے، اور دوسری جلد کا جو صفحہ نمبر ہے 515 ہے، لکھتا ہے میرا دل ان لوگوں سے کبھی راضی نہیں ہوا، وہابیوں سے میرا دل کبھی راضی نہیں ہوا، اور مجھے یہ خواہش کبھی نہیں ہوتی کہ مجھے وہابی کہا جائے، میرا نام کسی کتاب میں وہابی نہ نکلے گا۔ یہ وہابیوں سے نفرت کرنے والا، حنفی اور حنفیت کا رنگ چڑھانے والا، اس نے اپنے مرید باصفا حکیم نور الدین مولوی کو لکھا۔ یہ حکیم نور الدین مولوی قادیانیوں کا پہلا خلیفہ ہے۔ سیرت المہدی ہے، یہ مجھے دیں سیرت المہدی۔ سیرت المہدی کا صفحہ نمبر 48 ہے، حصہ نمبر 2 ہے۔ یہاں پہ مرزا غلام محمد قادیانی نے، یہ حکیم نور الدین نیچری تھا، منکر معجزات تھا، یہاں مرزا غلام محمد قادیانی نے حکیم نور الدین مولوی کو یہ لکھا، آپ اعلان فرما دیں کہ میں حنفی المذہب ہوں۔ وہ منکر معجزات تھا، اس کو کہہ رہے کہ تو اعلان کر کے میں حنفی المذہب ہوں۔ تو مرزا خود بھی حنفی، اور جو مرزا کا پیروکار ہے، مرزائیوں کا پہلا خلیفہ ہے حکیم نور الدین، وہ بھی حنفی تھا۔ یہ مرقات الیقین ہے، جو حکیم نور الدین مرزائیوں کا پہلا خلیفہ ہے، اس کی سیرت پر لکھی جانے والی کتاب ہے مرقات الیقین۔ مرقات الیقین میں حکیم نور الدین اپنے عقائد ان کے متعلق لکھنے والے کو، اس کتاب کے لکھنے والے کو متنبہ کرتا ہے تحریر کے ذریعے۔ کہتا ہے کتاب و سنت پر ہمارا عمل ہے، اگر بتصریح وہاں مسئلہ نہ ملے تو فقہ حنفیہ پر اس ملک میں عمل کر لیتے ہیں۔ تو فقہ حنفیہ پر عمل کرنے والا کون ہوتا ہے؟ حنفی ہوتا ہے، وہ اہل حدیث نہیں ہوتا۔ مرزا خود بھی حنفی، حنفیت کا رنگ چڑھانے والا، اور اس کا پہلا خلیفہ بھی حنفی، اور صرف پہلا خلیفہ ہی حنفی نہیں بلکہ یہ یہاں پہ 19ویں جلد ہے روحانی خزائن کی۔ روحانی خزائن ہے مرزا غلام محمد قادیانی کی کتابوں کا مجموعہ، اور اس میں ایک رسالہ ہے ریویو مباحثہ بٹالوی و چکڑالوی، ان کے بٹالوی مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ، سب کہیں رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ کا چکڑالوی کے ساتھ، ایک منکر حدیث کے ساتھ آپس میں مباحثہ ہوا۔ اب اس مباحثہ پر یہ تبصرہ کرتے ہوئے کیا کہتا ہے، ہماری جماعت کا یہ فرض ہونا چاہیے، اب یہ قادیانی جماعت کو حکم دے رہا ہے ان کا نبی، کہ اگر کوئی مسئلہ حدیث اور نہ سنت میں ملے نہ قرآن میں مل سکے تو اس صورت میں فقہ حنفی پر عمل کر لے۔ یہ روحانی خزائن ہے، 18ویں جلد ہے، اور مرزا غلام محمد، صفحہ نمبر اس کا 212 ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی اپنی جماعت کو حکم دے رہا ہے کہ وہ مسئلہ اگر حدیث اور سنت میں نہ ملے تو فقہ حنفی پر عمل کریں۔ جی یہ 19ویں جلد ہے، جزاکم اللہ خیر، 19ویں جلد ہے۔ تو یہ مرزا اپنی جماعت کو حنفی فقہ پر چلنے کا حکم دے رہا ہے۔ حنفیوں کے بر صغیر میں 3 بڑے گروہ ہیں، ایک گروہ ہے دیوبندیوں کا، ایک گروہ ہے بریلویوں کا، اور ایک گروہ ہے مرزائیوں کا۔ اور یہ فقہ احمدیہ ہے، جس فقہ احمدیہ کے حوالے سے مقلد جعلی محمدی مولوی اسماعیل صاحب کا